حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا کل عظیم۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف موضوعات پر مختلف واقعات ذکر کر کے ہم انسانوں کو نصیحت فرمائی ہے تاکہ گزشتہ اقوام میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں اس امت میں نہ رہیں۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے انہی واقعات کو سامنے رکھ کر مختلف دینی باتیں مختلف حکایات میں، اشعار میں ذکر فرمائے ہیں کہ انسان کے مزاج کے اندر قصے کا سننا ایک عملی چیز ہے، اس کی طرف انسانی دماغ، انسان کا ذہن، انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے مثنوی شریف کے متعلق لکھا ہے، فرماتے ہیں ہستہ قرآن در زبان پہلوی۔ فارسی زبان میں اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ مثنوی کو پڑھ لے۔ غالباً پہلے بھی کسی نشست میں ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، ابھی 2-3 دنوں سے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ واقعہ ذکر کر لو۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے رات کو نکلے۔ پرانے بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے، اس طرح اچھے جتنے حکمران گزرے ہیں وہ بھیس بدل کر رات کو نکلتے تھے اور اپنے لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے۔ تو رات کو چلتے چلاتے ایک جگہ پہنچ گئے تو کچھ بندے ملے بیٹھے ہوئے، رات کی چوری کی پلاننگ کر رہے تھے۔ کہ جیسے ان کی طرف بڑھے تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے، پوچھا ہاں بھائی کون ہو؟ کہنے لگے میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، تم میں سے ہوں۔ وہ سمجھے شاید کوئی چور ہے ہماری طرح سے، یہ بھی چوری کے لیے نکلا تھا کہ آ جاؤ، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہنے لگے بھائی چوری کرنے کا پلاننگ ہے تو اب ہم میں سے ہر انسان پہلے بتا دے کہ اس میں کون سا کمال ہے تاکہ وہ کمال استعمال کر کے ہم اچھی سے اچھی چوری کر لیں، کیونکہ چور کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یار میں بھی محنت کر رہا ہوں تو ایک اچھا ہاتھ ماروں۔ تو کہا بھائی آپ کیا کمال ہے؟ تو ایک بندے نے کہا کہ بھائی میرے اندر یہ کمال ہے کہ رات کو کتا جب بھونکتا ہے نا تو میں اس کی بولی سمجھ جاتا ہوں یہ کیا بول رہا ہے۔ کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک کے اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو سونگھ کر کے میں مقدار بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کتنے فاصلے پر ہے۔ کہا کہ یار یہ بھی اچھی بات ہے۔ کہا کہ تیسرے بندے نے کہا کہ بھائی میرے اندر یہ ہاتھوں میں یہ طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے مضبوط سے مضبوط دیوار کو توڑ دیتا ہوں اور تجوری کو توڑ دیتا ہوں، میرے اندر یہ کمال ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ چوتھے بندے نے کہا کہ بھائی میرے آنکھوں میں یہ کمال ہے کہ رات کے اندھیرے میں بندہ اپنے آپ کو کتنا ہی بدلے، روپ بدل کر کے سامنے آ جائے، دن میں جب دیکھ لیتا ہوں پہچان لیتا ہوں کہ یہ رات والا بندہ ہے۔ کہا کہ یہ بھی اچھا ہے۔ سب نے اپنے کمالات بتا دیے۔ سلطان سے پوچھا ہاں بھائی صاحب آپ میں کون سا کمال ہے؟ کہنے لگے ویسے تو میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، البتہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم میرے سامنے آ جائے اور میں اپنی داڑھی ایسے ہلا دوں، میری داڑھی ایسے ہل جائے نا تو اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یار یہ تو سب سے بڑا اچھا کمال ہے۔ ہم سب کے سب مجرم اگر پکڑے گئے
تو پھر آپ کا کمال تو بڑا کمال دکھائے گا۔ کہا کہ دیکھو پتہ نہیں قسمت پھر یاوری کرے یا نہ کرے، آج اتنے باکمال ساتھی اکٹھے ہو گئے تو آج تو سلطان کے محل پہ ہاتھ ماریں گے، پتہ نہیں پھر ایسے ساتھی ملے یا نہ ملے۔ سب چلے گئے، دھیرے دھیرے جیسے محل کے قریب جا رہے تھے تو محل کی نگرانی کے لیے جو کتے مقرر تھے وہ بھونکنے لگ گئے۔ پہلے بندے سے پوچھا، ہاں بھائی یہ کتے کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ مکان کا مالک تمہارے ساتھ ہے، مکان کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ کہنے لگے یار کیسی بات کر رہے ہو، مکان کا مالک تو سلطان محمود ہے، وہ اس اندھیرے میں یہاں پہ کیا کرے گا، ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ بھائی یار تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری سماعت میں فرق آ گیا۔ بندے کے اوپر جب لالچ غالب آ جاتی ہے نا تو پھر دماغ کام نہیں کرتا۔ کسی نے ہدہد کو پکڑا، ہدہد کو پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا کہ ہدہد تو عجیب چیز ہے، مٹی کی گہرائی میں، زمین کی گہرائی میں پانی کا تجھے پتہ چلتا ہے، اور شکاری مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر دانہ لگا کر جال بچھا دیتا ہے، جال تجھے نظر نہیں آتا۔ تو ہدہد کیا بولا، کلیلہ و دمنہ میں یہ قصہ ہے، ہدہد بولا، کہا کہ بھائی جب لالچ دماغ پہ غالب آ جاتی ہے نا تو پھر بندے کو آگے خطرہ نظر نہیں آتا ہے، یہ آنکھوں کو پھر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، تو اس لالچ کی وجہ سے میں پھنس جاتا ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا زندگی میں سیانے سے سیانہ بندہ بھی کبھی کبھار لالچ میں آ کر کے ایسی بری طرح پھنس جاتا ہے کہ اللہ مان الحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ تو اس بندے نے صحیح بتایا، کتے نے بھی صحیح بتایا، سنا بھی صحیح، کتے نے بولا بھی صحیح، پر ان کے دل و دماغ پر لالچ اور ہوس کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا بھائی تو غلط بول رہا، تو فیل ہو گیا، تیرا کمال کسی کمال کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ جیسے قریب پہنچے تو سونگنے والے نے سونگ کے بتا دیا بھائی اس دیوار کے اندر اتنے فاصلے پر خزانہ ہے۔ تیسرے بندے سے کہا کہ چل تو کام شروع کر، اس نے کام شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے دیوار میں نقب لگائی اور اندر جا کر کے تجوری تک وہ پہنچے، پھر تجوری کو توڑ کر کے جو کچھ اس کے اندر پڑا ہوا تھا سارے کا سارا جلدی جلدی سمیٹ کر وہ باہر نکلے۔ ایک کھلے مقام میں جا کر کے سب نے بٹورا کر لیا، 5 حصے کر لیے، سلطان کا بھی حصہ رکھا۔ اب سلطان نے چونکہ ہوشیاری دکھانی تھی تو سب کے ساتھ چلتا رہا اور ایک ایک کے گھر کا پتہ، ایڈریس، نشان لگا کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے چور بھی جب کام کرتا ہے نا تو رات کے شروع والے حصے میں نہیں کرتا، آخری حصے کو ترجیح دیتا ہے کہ بندہ جتنا بھی جاگے گا نا آخری وقت میں سو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، پوری رات نیند آتی ہے، لیکن جب اذان ہونے کا ٹائم ہو جائے تو نیند آ جاتی ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دو کہ بھائی رات نماز کے لیے آنکھ کھل جائے۔ تو میں تو عموماً مذاق میں کہتا ہوں کہ یار جب تمہاری شادی ہو گئی تھی تو پہلی رات جاگنے کے لیے کون سا وظیفہ کیا تھا، وہی وظیفہ کر لے۔ کہتے مولوی صاحب وہاں تو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جہاں محبت ہوتی ہے نا، طلب ہوتی ہے، وہاں پر وظیفوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اندر طلب پیدا کر لو، تڑپ پیدا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آنکھ کھول دیں گے۔ تو رات کا آخری پہر تھا، صبح سے پہلے سلطان ایک ایک کے ساتھ چلا گیا، سب کو ان کے گھروں تک پہنچایا، پھر اپنا بٹورے کا حصہ لے کر کے گھر آ گیا۔ صبح جب ہوئی تو پولیس والے کو بلا کر کے بھیج دیا، ہاں بھائی فلاں گھر پہ جاؤ، بندے کو پکڑ کے لاؤ، فلاں ایک ایک کا ایڈریس بتا دیا، فلاں فلاں سے بندے کو اٹھا کر کے لا دیں۔ بندے کو بھی اٹھایا، چونکہ رات کا مال تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح ہی ریڈ پڑے گی، سمیٹا بھی نہیں تھا، مال سمیت بندے کو اٹھا کر کے محل میں لے کے آئے۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا، ایمرجنسی میں عدالتیں رات کو بھی لگتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو قاضی صاحب کو بلایا، عدالت لگی۔ سلطان نے چونکہ خود دیکھ لیا تھا اور مال مسروقہ بھی برآمد ہوا تھا، اس لیے قاضی نے فوراً سزا سنا لی، کہا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے یہ ڈاکو ہیں، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔
باقی تینوں کے تینوں چور بڑے پریشان، بھائی اب تو مار دیے گئے، اب تو مار دیے گئے، ہماری خیر نہیں۔ پتہ نہیں کس نے ایسی ایگزیکٹ مخبری کی کہ ہم مال سمیت پکڑے گئے اور صبح ہوتی۔ جو چوتھا بندہ تھا جس نے کہا تھا رات کا دیکھا ہوا بندہ دن کے اجالے میں مجھ سے چھپ نہیں سکتا، پہچان لے، اس کے دل میں ایک رمق باقی تھی، اطمینان تھا کہ یار یہ سلطان ہی تھا ہمارے ساتھ۔ جب سب کو سزا ہوئی اور ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے جانے لگے تو چوتھے بندے نے کہا کہ سلطان آپ کو میں نے پہچان لیا، آپ ہمارے رات والے ساتھی، ہم نے وعدے کے مطابق اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب آپ کا کمال رہ گیا ہے، آپ اپنا کمال دکھا دیجیے، اپنی داڑھی ہلا دیجیے تاکہ ہم سب مجرموں کی سزا معاف ہو جائے۔ تو سلطان کو بھی ہنسی آئی، اپنی داڑھی ہلا دی، کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو بلایا اپنے پاس، ان کو سمجھایا اور اچھی اچھی ذمہ داری والی نوکریاں ان کو دی جس سے ان کے کمال سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، لوگوں میں بہت بڑا کمال ہے، لیکن یہاں پہ قدر نہیں ہے۔ جو با کمال بندہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کو اوپر بھیج دیا جاتا ہے کہ یار تو اس ملک میں پیدا کیوں ہوا ہے؟ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار میں پڑھ رہا تھا تقریباً پوری دنیا میں 9 ممالک ایٹم بم والے ہیں، ان میں سے 7 ممالک کے ایٹم بم بنانے والے جو ڈاکٹر تھے، سائنسدان، وہ پاکستانی مسلمان ہے۔ عبدالکلام جو تھا انڈیا کا وہ بھی مسلمان تھا، کینیڈا کا بنانے والا وہ بھی مسلمان، امریکہ کا بنانے والا، فرانس کا بنانے والا، جرمنی کا بنانے والا، روس کا بنانے والا، سارے مسلمان۔ یہ کلمے کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے ماہر لوگ یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جہاں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا دے گا دوسرے دن وہ بندہ ہی غائب ہو گیا۔ تو میرے دوستو، وہ باکمال لوگ تھے، تو سلطان نے ان سب کے کمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو اچھی اچھی نوکریوں پہ رکھا اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ مولا روم رحمہ اللہ ہمیں اس واقعے سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انسان تم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کمالات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا کمال دیا ہے، سونگھنے کا کمال دیا ہے، سننے کا کمال دیا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کے اندر یہ کمال موجود ہے۔ فون پہ کوئی بندہ بات کرے، شکل سامنے نظر نہیں آتی ہے، آواز چہرہ سامنے نہیں ہے، موبائل میں اس کا نمبر محفوظ نہیں ہے، اس کے باوجود جیسے فون سنتا ہے آواز کو سن کر کے پہچان لیتا ہے کہ یار تو فلاں بات کر رہا ہے۔ ہاتھوں کے اندر کمال ہے۔ انسان کو دیکھیے زمین کے اندر کھود کر کے، سرنگیں بنا کر کے، زمین کے سینے کو چیر کر کے وہاں سے انسان خزانوں کو نکال دیتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے انسان ریزہ ریزہ کر لیتا ہے، اس سے مختلف چیزیں بنا لیتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر کے وہاں سے انسان چیزوں کو نکالتا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو آباد کر لیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان، یہ جو پانچ بندے تھے، 5 بندوں کا جو کمال بتایا، ہر انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بنایا۔ آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال دیا ہے دیکھنے کا۔ اب آنکھ کا کام تو تھا صحیح کر لے تاکہ اس کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کے ایک حرف کو آنکھ دیکھ کر کے اگر انسان پڑھ لے آنکھ سے دیکھ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہی آنکھ ہے، صبح اٹھ کر کے انسان اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بوڑھے ماں باپ ہے، کچھ نہیں کیا، صرف چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ اتنا ہی وہ چہرہ دیکھ کر کے بول دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹھے بٹھائے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔
یہی آنکھ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھا پیدا کر دیا. ایک مختصر سی حدیث سنا کے آگے بات کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم سب کو پیدا کر دیا نا، تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کر کے تخت پہ بٹھایا. فرمایا اپنی اولاد کو دیکھ، انظر ذریتک، اپنی اولاد کو دیکھ. آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا، مجھے بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا، ہر قیامت تک آنے والے انسان کو دیکھا، مسلم کو بھی، کافر کو، سب کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد ان کو عجیب سا لگا. کوئی دیکھو اتنا پہلوان بنا ہوا ہے، کوئی دیکھو پھونک مارو تو بندہ اڑ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی انسان ہے لنگڑا کے چل رہا ہے، کوئی انسان ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں گھسٹ کے چل رہا ہے، کوئی انسان ہے مکہ مار کے بندے کو ہلا دیتا ہے، دوسرا انسان اس کے دونوں ہاتھ ہی ٹنڈ مڑ بیٹھا ہوا، کوئی انسان ہے اس کی دونوں آنکھیں ہیں کام کر رہی ہیں، کوئی انسان ہے ایک آنکھ والا، کوئی انسان ہے دونوں آنکھوں سے محروم بندے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کوئی انسان ہے دور دور کی بات کو بھی سن لیتا ہے، اور کوئی انسان ہے قریب میں بھی اگر کوئی بات کر لے تو وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے. پہلے اچھی طرح سے سنتا تھا، اب جب بولتا ہے تو ہونٹ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا ذرا اونچا بولو، میں اونچا سنتا ہوں. کوئی انسان ہے بڑی بڑی بھاری چیزوں کو اٹھاتا ہے، کوئی انسان ہے چائے کی پیالی کو بھی اٹھاتا ہے تو ہاتھ ایسا ایسا کرتا ہے. سارے انسانوں کے ان مختلف کمزوریوں کو دیکھا، طاقتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا بولے؟ یا رب ہل سویت بین عبادک، اللہ اپنے سارے بندوں کو برابر کیوں نہیں پیدا کیا؟ سارے تندرست ہوتے، سارے بینا ہوتے، سارے دونوں پیر سلامت رکھتے، سارے دونوں ہاتھ سلامت رکھتے. یہ کیا ہے؟ کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی مالدار ہے جس کے دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور کوئی بیچارہ فقیر ایک وقت کے 2 لقمے کھانے کا محتاج. یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مختصر جواب دیا. فرمایا لِأَنْ أُشْكَرْ آدم، یہ تفریق میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ بندے آپس میں فخر کریں، طاقتور مظلوم کو رون ڈالے، آنکھوں والے اندھوں کو کھڈوں میں گرا دے، دونوں پیروں سے بھاگنے والے معذوروں کو ٹھڈے مارے. اس لیے نہیں. اونچی اونچی گاڑی والے موٹر سائیکل اور سائیکل پہ چلنے والوں کو رون ڈالے. اس لیے نہیں. فرمایا اس لیے تاکہ اونچے لوگ نیچے والوں کو دیکھیں اور میرا شکر ادا کریں. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی طاقت دی ہے. چاہے تو انسان ان آنکھوں کو استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان کرتے، اور چاہے تو ان آنکھوں کو استعمال کر کے انسان اپنی بربادی کا سامان کر لے. ہم تھوڑا سا اپنے اس وقت معاشرے کا جائزہ لیں. ہم میں سے ہر انسان قرآن کتنی دیر دیکھتا ہے، موبائل کتنی دیر دیکھتا ہے، ٹی وی کتنی دیر دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ہم قرآن کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، والدین کا چہرہ دیکھنے کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، گناہ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، کانوں کے سننے کے اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے. جب یہ طاقت چھن جاتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے، تو دوستو پھر اس کی قدر آتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی نعمت جو اللہ نے جب تک دی ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت کا پتہ نہیں. ایران میں کسی زمانے میں دنیا کا 1 نمبر مالدار تھا. اس کے ذاتی ڈاکٹر نے، معالج نے مرنے کے بعد اس کی یہ بات بتا دی. کہا کہ میرے صاحب کو ایک بیماری لگی تھی، ایک دفعہ پریشان ہو کے مجھے بلایا. کہا کہ ڈاکٹر میری اس بیماری کا علاج کر لے، آدھی دولت تیرے کو دے دوں گا. بیماری کیا ہے؟ ہم لوگ جب تک جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور آٹومیٹک اللہ نے وائپر سسٹم رکھا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں. ورنہ ایک آدمی کی مسلسل 12 گھنٹے جب تک جاگ رہا ہے، آنکھیں ایسی کھلی ہوں گی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی. یقین نہ آئے تو ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور جیسے ہمیں نیند آ جاتی ہے تو نیند کے آتے ہی ہماری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بظاہر ہمیں اس چیز کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے.
کہا کہ میرے صاحب کو یہ بیماری لگی تھی کہ سوتے میں بھی ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اتنی اذیت اور کرب میں مبتلا تھے، کہنے لگے بھائی میرا علاج کر لے، آدھی دولت تیرے کو دے دوں گا، مجھے اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ہمارے جسم میں دی ہیں اور کمالات ہمیں دے رکھے ہیں، میرے دوستو ان کی کوئی قدر و قیمت ہم جانتے نہیں ہیں جب تک یہ ہے۔ ہمارے استاد اسلام آباد کے مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے، وہ بتانے لگے، کہنے لگے ایک بندہ آیا، وہ گاڑی سے جب اترا تو سامنے چلنے کے بجائے الٹا چل رہا تھا۔ عجیب، وہ سامنے بندہ چلتا وہ الٹا چل رہا تھا۔ پوچھا بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ یہ گر گیا تھا سر کے بل، تو یہاں پر اس کے دماغ کی وہ راگ جو قوت ارادی کو آگے چلنے پہ آگے لے جاتی اور پیچھے چلنے کا ارادہ کرے پیچھے، گاڑی کا جیسے آگے چلنے کا گیئر ہوتا ہے پیچھے چلنے کا گیئر ہوتا ہے، کہا کہ وہ قوت ارادی کی رگ دب گئی ہے، اب یہ آگے چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں میرے دوستو ہمیں دی ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ نے بولا چل آگے بھاگ، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی گیئر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گاڑی چلاتے ہیں گیئر لگائیں گے تو گاڑی آگے چلے گی، پیچھے کا گیئر لگائیں گے تو گاڑی پیچھے چلے گی۔ تو ایک لطیفہ ہے، ایک سکھ 2 گھنٹے میں دہلی سے سری نگر پہنچا، واپس جب آیا تو 2 دن لگا دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سردار جی کیا ہو گیا؟ جاتے ہوئے 2 گھنٹے میں پہنچے، واپسی آتے ہوئے 2 دن لگا دیے۔ کہنے لگے یار یہ گاڑی بنانے والی کمپنی نا بڑی بیکار ہے۔ کہا کہ آگے جانے کے لیے تو 4 گیئر بنا دیے اور پیچھے جانے کے لیے صرف ایک ہی گیئر بنا دیے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی گیئر کا محتاج نہیں کر دیا، ہمارا دماغ ارادہ کرتا ہے آگے چل چلتا ہے، نارمل چل نارمل چلتا ہے، بھاگنے کا ارادہ کرے بھاگنے لگ جاتا ہے بندہ۔ شعیب اختر کو دیکھو کتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا تھا۔ تو بات یہ ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ جن کی ہمیں قدر ہے۔ تو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنائی ہے، زحمت ہم خود بنا دیتے ہیں۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنائی ہے، کوئی انسان اپنی زبان پہ محنت کر لے، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے گا، واہ بھائی کتنا اچھا ہو۔ کوئی انسان محنت کر لے، اپنی زبان کو ذکر پہ لگا دے، 24 گھنٹے ذکر کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن بہت سارے انسان ایسے ہیں اس زبان سے گالیاں ہی بک رہے ہوتے ہیں، چغلیاں ہی کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر حساب لگا لیا جائے تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے 10 منٹ 20 منٹ، ذکر کریں گے تو 10 منٹ، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ باقی 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں دنیا کے فضولیات، اور 24 گھنٹے لبوں پر ہے، زبان پر ہے، چل۔ اپنے کانوں کو دیکھ لیجئے، قرآن ہم کتنا سنتے ہیں، دنیا کی باتیں کتنا سن لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت دی۔ یہ جو صرف انگوٹھے ہیں نا، یہ انگوٹھے اگر کٹ جائیں تو بندہ محسوس کر لے بھائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ پکڑنے کی جو طاقت اللہ نے اصل میں انگوٹھوں کو دی ہے، انگوٹھے نہیں ہوں گے تو پکڑے ہی نہ جائے۔ اور یہ ہاتھ سے انسان کیا سے کیا کر لیتا ہے دنیا میں۔ یہی انسان ہے، پہاڑوں کو اس نے چورا چورا کر دیا، یہی انسان ہے زمین کے اندر اس نے کیا نام ہے کیا سے کیا چیزیں بنا دی، یہی انسان ہے سمندر کو بھی اپنے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں کو بھی اپنے لیے مسخر کر دیا۔ تو میرے دوستو یہی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہیں، کمال کے طور پر دی ہیں۔ ہم انہی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے خسارے کا سودا بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ پھر آخر 2 ہی صورتیں ہیں سلطان کی بات کرتا، یا تو انسان اپنے اوپر خود سلطان ہے، سارے کے سارے جرائم کر لینے کے بعد وہ سر ہلا دے یوں،
اب نہیں کرنا ہے، اب نہیں کرنا ہے۔ اللہ سے وعدہ کر لے کہ مولا بہت کچھ کر لیا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اب انکار میں سر ہلے گا، اپنی داڑھی ہلا دے، اب انکار میں سر ہلے گا، کچھ نہیں کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ چغلی کھاؤں گا، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس نیکی ہی نیکی کروں گا، سر کو سامنے کی طرف جھکا دے۔ یا تو خود انکار کر جائے تو نجات ہو جائے گی، سارے جرائم معاف ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے، مولا غلطی ہو گئی، اب میں تو سر ہلا رہا ہوں، مولا آپ بھی سر ہلا دے کہ ان کے قصور کو میں نے معاف کر دیا ہے، اب اس کو میں مجرم نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے جو ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مجرم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نجات والا بنانا چاہیے۔ ان کمالات کو اگر ہم مثبت طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو اگر ہم منفی چیزوں میں استعمال کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو دنیا میں بھی ہم مجرم بن جائیں گے اور آخرت میں بھی مجرم بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق۔ ٹائم زیادہ ہو گیا۔